اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے جو روکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں، چل پھر نہیں سکتے زمین پر، سمجھتا ہے ان کو نواقف مالدار ان کے سوال نہ کرنے سے، تو پہچان ان کو ان کی علامت سے، نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر، اور جو کچھ خرچ کرو گے مال بے شک اللہ سب جانتا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا علانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، رات کو دن کو چھپا کر اور ظاہر میں، تو ان کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے نفسانی اعتبار سے سب سے بڑا شرک مادہ پر توکل ہے، خارجی اور واقعیتی۔ دنیا میں سب سے بڑا شرک اس وقت غیر اللہ کی حاکمیت ہے، جو کہ عوامی شکل اختیار کر گئی ہے، اور سب سے بڑا فساد سود کی بنیاد ہے۔ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، خفیہ طور پر بھی اعلانیہ طور پر بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس۔ نہ ہی ان کے اوپر کوئی غم ہوگا، کوئی خوف طاری ہوگا، اور نہ ہی وہ کسی بھی قسم کے غم سے دوچار ہوں گے، یعنی کہ قیامت والے دن وہ ہر قسم کے غم سے، خوف سے دوچار نہیں ہوں گے، بالکل مطمئن نظر آئیں گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے الذین یقالون الربا ولا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود، نہیں اٹھیں گے قیامت کے دن مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کے جس کے حواس کھو دیے ہوں جن کی لپیٹ کر۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں، اصل میں سود خوری انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے، کیونکہ آپ جو کچھ بھی کما رہے ہیں، تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد جو آپ کے پاس بچت ہو رہی ہے وہ آپ کو اللہ کی راہ میں غریب مسکین محتاج کو ادا کرنی ہے، ان کے لیے خرچ کرنا ہے، یا اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے۔ لیکن جو سود خور ذہن کیا سوچتا ہے، اس بچت کو بھی کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور آج کل چاروں طرف یہی ماحول چل رہا ہے، اور وہ لوگ نہیں کھڑے ہوتے مگر ان کی طرح سے کہ جن کو شیطان نے مقبوط الحواس بنا دیا ہے۔ چھو کر تمام سود خور کا یہی نقشہ ہوتا ہے، پاگل ہو جاتے ہیں منافع کے پیچھے۔ اسٹاک ایکسچینج میں دیکھ لیں، وہاں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے اس حالت میں وہ انسان نظر نہیں آتے، پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ یہ حالت ان کی اس واسطے ہے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو ایسی ہے جیسے سود۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو مقبوط الحواس ہو چکے ہیں، جن کے حواس گم ہو چکے ہیں، ان کا مظہر یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں بے بھی تو سود کی طرح ہیں۔ ربے جیسے کہ 100 روپے کا مال خریدا اور 110 میں اسے فروخت کر دیا، 10 روپے بچت ہو گئی، تو یہ ربے ہے، یہ جائز ہے۔ اور 100 کسی کو دیے، 110 اس سے واپس لیے، تو یہ سود ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یہ سود کیسے ہوا، 10 کی بچت یہاں بھی ہے، 10 کا منافع وہاں بھی ہے۔ تو عقلی طور پر یہ باتیں جو سود خور ہوتے ہیں، جو سود کے حامی ہوتے ہیں، یہ ان کی طرف سے کی جاتی ہیں۔ تو گویا مقبوط الحواس لوگ ان دونوں چیزوں میں فرق محسوس نہیں کرتے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے بیع کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ تو اس آیت میں بھی پروردگار بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہے ہیں ان کو، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور ربے کو حرام۔ اب تم
یہ کرو کہ تم کیا اللہ پر ایمان نہیں لاتے، کہ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن کو، رسول کو نہیں مانتے ہو، یا مانتے ہو، یا اپنی عقل کو مانتے ہو؟ اگر تم مسلمان ہو تو جو اللہ نے فرما دیا ہے تمہیں وہ ماننا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا۔ تو اس آیت میں بتایا ہے کہ جس شخص کے پاس رب کی طرف سے نصیحت پہنچ گئی، پھر وہ باز آ گیا، رک گیا، جو کچھ ہوا پہلے لے لیا، لے چکا، تو وہ اسے واپس نہیں دیا جائے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے حوالے رہے گا۔ اللہ چاہے گا تو معاف بھی کر دے، اگر اللہ چاہے گا تو پچھلا جو سود اس نے کھایا تھا اس میں بھی اس کی پکڑ ہو جائے۔ یہ اللہ کے حوالے ہے کہ اللہ جو چاہے سو اس کے ساتھ کرے۔ وَمِنْ عَادَ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی پھر جائے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کہ اگر وہ سب کچھ نصیحت پہنچ گئی اور باز آ جائے، معافی مانگ لے، لیکن اس کے بعد بھی پھر اگر کرنے لگے گا کہ نصیحت آنے کے بعد بھی اگر اس نے دوبارہ یہ حرکت کری اور توبہ کرنے کے بعد کری تو پھر وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔